کہ اس وقت 4 انجیلیں جو ہیں نا وہ زیادہ معروف ہیں، اور باقیوں کے لیے انہی کے جو راہب ہیں، پادری ہیں، وہ کہتے ہیں جی باقی پڑھنا حرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے بعد انجیل کا کوئی ثبوت اور کوئی چیز، کوئی لکھی ہوئی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو تورات آئی تھی وہ پھر لکھی ہوئی تھی، تو یہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ تو بعد میں پھر ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور چیزیں شروع کیں، تو عیسائی محققین کے مطابق سینکڑوں انجیلیں موجود تھیں۔ تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب کام کیا کہ نیفا کی کونسل جو تھی نا 325 عیسوی میں، انہوں نے کیا کیا کہ دنیا بھر سے جو ہے نا بہت سارے علاقوں سے پوپ، پادری اور سارے لوگوں کو جمع کیا، اور بہت ساری انجیلیں جمع کی جو سینکڑوں میں تھی، اور کہا جی اب ہمیں چیک کر، اس میں سے ایک جو اصلی ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اب بڑی محنت ہو رہی ہے، اور کیا محنت کی انہوں نے، ایسی انہوں نے ریسرچ کی کہ جس کا عقل سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ ایک عجیب و غریب نظام انہوں نے بنایا، وہ ساری انجیلیں ایک جگہ پہ جمع کر دیں، کوئی بڑی میز کے اوپر ساری، اور سارا دن آگے دعائیں مانگتے، یا اللہ جو صحیح ہے وہ میز پر باقی رہ جائے، جو خراب ہے نیچے گر جائے۔ کوئی 1.5-2 مہینہ یہ وہ دعائیں مانگتے رہے، سجدے میں جاتے تھے، یا اللہ جو ٹھیک ہے وہ رہ جائے، باقی ساری نیچے گر جائیں۔ اچھا، اس 2 مہینے میں تقریباً 1 یا 2 ان کے جو پادری تھے وہ انتقال بھی کر گئے، وہیں ان کی قبر بھی بن گئی۔ اب یہ لگے رہے مانگتے رہے، کرتے ایک ایسے طریقے سے وہ گرتی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور آخر میں 4 رہ گئیں۔ جب وہ 4 رہ گئیں، انہوں نے کہا جی اللہ نے ہمیں حق پہ پہنچا دیا، اب ہم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے، یہ 4 ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ 5 بھی پڑھنا حرام۔ اب تصدیق کے لیے تمام لوگوں کے دستخط کی ضرورت تھی، وہ جو 2 کا انتقال ہو چکا تھا ان کے دستخط بھی انہوں نے دکھا دیے کہ جی یہ بھی رات کو آئے تھے، دستخط کر کے چلے گئے۔ اس عجیب و غریب تحقیقی طریقے سے انہوں نے جو ہے نا ان 4 انجیلوں کا انتخاب کیا، اور یہ معاملہ آگے بنا۔ اب عجیب و غریب ایک بات اور دیکھیں، 16ویں صدی عیسوی میں روم کے مشہور جو پوپ تھے، ان کے قدیم کتب خانے میں ایک متروک انجیل جو ان کے نزدیک پڑھنا حرام تھی، اس کا ایک نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے۔ یہ نسخہ پوپ کے جو مقرب تھے نا، ایک پادری جو پوپ کا بہت مقرب تھا، اس نے پڑھا، اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانے سے وہ چرا لیا، اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا اور آپ کا نام نامی احمد کا لکھا ہونا بھی موجود تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، اس کی پوری نفی موجود تھی۔ اس بندے نے جب اس انجیل کو پڑھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور یہ انجیل مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے پرنٹ بھی کروائی ہے، جس کے اندر اس قسم کی باتیں آج بھی موجود ہیں۔ تاہم ان کے نزدیک یہ والی انجیل پڑھنا حرام ہے۔ وہ جو 4 ہیں، وہ 4 ہوں یا یہ 5ویں ہو، یہ ساری کی ساری ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یقین کیا جا سکے۔ حضرت جی فرماتے ہیں، حضرت کی کتاب قرآن عظیم الشان، اس کے اندر یہ واقعہ حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جن دنوں حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ امریکہ میں زیادہ رہتے تھے، آنا جانا تھا، تو وہاں ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی تھی، تو اس میں مسلمان کا بھی کوئی نمائندہ ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، تو مختلف لوگ آتے، اور اس انٹرفیتھ کونسل میں ہوتا یہ تھا کہ سارا ملبہ وہ مسلمان پہ گرا دیتے۔ تو حضرت وہاں موجود تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مقامی مسلمان آئے، کہنے لگے حضرت یہاں ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں بس پریشانی میں ہی ڈالا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ہی ملبہ گراتے ہیں۔ ہم بڑا پسند کر کے ایک بڑے جید عالم کو بھیجتے ہیں جو خوب دین کے بارے میں اچھی سمجھ رکھتا ہو، اس سے وہ سائنس کے سوال پوچھتے ہیں۔ پھر ہم کسی مسلمان سائنس والے کو بھیجتے ہیں، سائنسدان کو بھیجتے ہیں، اس سے وہ روحانیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کسی روحانیت کے اور کسی شیخ کو بھیجتے ہیں، کسی اس طرح مشائخ میں سے کسی کو بھیجتے ہیں جو تصوف کو بہت اچھا جانتا ہو، ان سے وہ جا کے وہ عقائد کی اور دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ساری جو ان کی بات چیت ہوتی ہے اس کا ملبہ بالآخر آ کے گرتا ہے مسلمان پہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے طے کیا ہے، مشورہ کیا ہے کہ آپ ایسے ہیں جو سائنس کو بھی سمجھتے ہیں، علم دین کو بھی سمجھتے ہیں، روحانیت کے اندر بھی بہت اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، تو آپ مسلمانوں کی جو ہے نمائندگی اختیار کریں اور اس انٹرفیتھ کونسل میں آپ جائیں۔
حضرت جی نے ان سے فرمایا کہ بھئی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کر جاؤں، لیکن آپ لوگوں کا چونکہ حکم ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا، یہ حضرت کی عاجزی کی بات ہے، تو میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کے شریک ہوا، تو ایک مجلس میں اس طرح کا معاملہ ہوا کہ بھئی آئندہ جو مجلس ہے اس کا ایجنڈا کیا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایجنڈا یہ دیا کہ بھئی جو نیکسٹ ہماری میٹنگ ہوگی اس میں ہر مذہب کا آدمی ورڈ آف گاڈ کو لے کر آئے، جو اس کے پاس خدا کا پیغام ہے، ورڈ آف گاڈ، وہ پیش کرے۔ تو مشورے سے سب نے طے کر لیا کہ جی یہ بہت اچھا آئیڈیا آپ کا، اور آئندہ ہر آدمی ہر مذہب ورڈ آف گاڈ کو پیش کرے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب میں وہاں گیا تو وہاں جو ان کا انچارج تھا اس نے کہا مسٹر احمد، کیونکہ یہ آئیڈیا آپ ہی نے پیش کیا ہے تو ورڈ آف گاڈ بھی آپ ہی شروع سے پیش کریں، آپ ہی ابتدا کریں آج کی مجلس کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی پہلے عربی میں تلاوت کی، اس کے بعد انگریزی کے میں اس کا جو ہے خلاصہ بیان کر دیا، اور سورہ فاتحہ اس لیے بیان کی کہ سورہ چاروں کتابوں کا خلاصہ قرآن اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، تو سارا ہی سب کچھ اس کے اندر نچوڑ آ گیا۔ میں نے اس کی ایک مختصر جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ میں نے انگلش میں کر دی، سب نے سن لی۔ اب میرے بات کہتے ہیں کہ عیسائی کی باری تھی، اب مائک اس کے پاس گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو ان کا ایک پہاڑی والا راگ ہے نا، نغمہ، وہ انگلش کے اندر لے میں گانا شروع کر دیا۔ جب وہ ذرا سا چلا تو میں نے پوائنٹ ریز کیا، میں نے کہا دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ورڈ آف گاڈ یہ بیان کرنے ہیں، تو یہ تو انگلش میں پڑھ رہا ہے انجیل، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا انجیل انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ ورڈ آف گاڈ پڑھنے نا، تو یہ تو انگلش میں پڑھ رہا ہے، کیا انجیل انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی بات کی پوری محفل میں صاحب سونگ گیا، کوئی بات کرنے والا نہیں، سب چپ، کہ انہیں اب پتہ لگا کہ یہ پھنسے کہاں، اور یہ اب آگے کسی کے پاس بھی کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، اب وہ خاموش ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عیسائی کے بعد نا یہودی تھا، آگے اس کی باری آنی تھی، وہ بھی سمجھ گیا کہ معاملہ کہاں ہے، ہم پھنسے کہاں ہیں۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مسٹر احمد، اس انٹرفیتھ کونسل میں جس میں امریکہ کے اندر اس انٹرفیتھ کونسل میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، اس نے کہا کہ مسٹر احمد ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ آج اس وقت زمین کے اوپر مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں، کسی کے پاس موجود نہیں۔ الحمدللہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہمارے پاس۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔